السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کے جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب ایمان کے ساتھ پکارا جائے تو پھر توجہ سے بات سننی چاہیے۔ کیا حکم ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطیعوا دو دفعہ آیا ہے، اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا اور رسول کے ساتھ بھی، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ اور رسول کے تابع آیا ہے، الگ سے اطیعوا وہاں نہیں آیا، قابل غور بات ہے۔ اور اطاعت کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بجا لائیں، چاہے وہ مستحب ہوں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچ جائیں، چاہے وہ مکروہ ہوں۔ ابن عربی کہتے ہیں حقیقت میں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے، حکم ماننا اطاعت ہے، اس کا برعکس نافرمانی ہے، اور نافرمانی کا مطلب ہے حکم کی مخالفت کرنا، حکم کی مخالفت کرنا، بات نہ ماننا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم و ملزوم ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دراصل اللہ کی اطاعت ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور تیسرے درجے میں اولی الامر، اس سے کون مراد ہے؟ اس میں حکمران اور علماء دونوں شامل ہیں، کیونکہ علماء اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مبلغ ہیں اور حکمران احکامات کو نافذ کرنے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل، لیکن اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے، شرط کنڈیشنل ہے کہ صرف معروف میں ہوگی، اللہ اور رسول کے نافرمانی کے کاموں میں نہیں ہوگی۔ اگر وہ ایسا حکم دیں جو دین کی تعلیمات کے مخالف ہو تو پھر سمع و اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اگر ان کی اطاعت نہ کی جائے، ان کی بات نہ مانی جائے، تو پھر امت کے اندر جو مل جل کے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے اندر ایک اضطراب اور فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ امیر جیسا بھی ہو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور اگر کان کٹا ہوا حبشی غلام بھی تمہارا حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو جب تک وہ تمہارے لیے کتاب اللہ کو قائم کرے، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق تمہیں حکم دے۔ امیر اگرچہ ظلم بھی کرے پھر بھی اس کی بات ماننی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے برسائے اور تمہارا مال لے لے، یعنی تم بہانہ نہیں بنا سکتے، اگر اس نے ایک صحیح بات کی ہے تو اس کی بات ماننی ہوگی۔ اور یہاں ہر جگہ پر یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں۔ وہ مشہور واقعہ آتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا اور اس پر انصار کے ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر کوئی بات ہوئی تو جو اس فوج کا امیر تھا اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا ضرور دیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور اس سے آگ جلاؤ اور اس میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی، جب کودنا چاہا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آگ سے بچنے کے لیے کی تھی، پھر کیا ہم خود ہی اس میں داخل ہو جائیں؟ تو اب یہ بات چیت چل رہی تھی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اس آگ میں کود پڑتے تو کبھی اس سے نہ نکل سکتے، تو خودکشی ہو جاتی۔ اطاعت صرف معروف میں ہے، امیر اگر
اچھی بات کا حکم دے رہا ہے تو اس وقت. اور پھر یہ ہے کہ ایک تو امیر وہ ہے نا جو کسی ملک کا حاکم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروونسز ہوتے ہیں، ان کے بڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سٹیز ہوتی ہیں، پھر کرتے 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 آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا کسی خاص کام کی ذمہ دار ہیں. تو اس میں اگر ایک شخص کو ذمہ دار بنا دیا گیا کہ سب اس سے کوآرڈینیٹ کریں تو جو وہ فیصلہ کرے اس کو مان لینا چاہیے، اور جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ جب فیصلہ کرے تو کس کے ساتھ کرے؟ انصاف کے ساتھ کرے، کسی کے ساتھ فیوریٹزم نہ کرے. یعنی دونوں کی ذمہ داری بن گئی نا، بڑے کی بھی بن گئی جو ذمہ دار بنایا گیا، اور اس کی بھی بن گئی جس کو اس کی ذمہ داری میں دیا گیا. اس سے آپ دیکھیں کہ انسان جب کسی کی درمیان فیصلہ سمجھ کے کرتا ہے، چاہے اپنی مرضی نہ بھی ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے عدل کرنا ہے تو میں عدل کے ساتھ کروں گا. اچھا، جو ماننے والا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اپنے امیر کی بات سننی ہے تو میں اس کی بات سنوں گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات بالکل ینگ لوگوں کو بھی امیر بنایا. یعنی امیر کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو ذمہ داری دے دی جائے کسی بھی کام کی، چھوٹے کام کی یا بڑے کام کی. جیسے اسامہ بن زید تھے، ایک روایت میں آتا 15 سال کے تھے، ایک میں 17 سال آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجا، اور ان کے پیچھے اس لشکر میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، بڑے بڑے بزرگ صحابہ تھے، اور وہ لیڈ کر رہے تھے اور انہی کی بات ماننی تھی. خیر وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کو بلا لیا گیا، اور پھر دوبارہ حضرت ابوبکر نے اس کو بھیجا. حضرت عمر نے کہا بھی کہ حالات ایسے نہیں ہیں، اب نہ بھیجیں اس لشکر کو. انہوں نے کہا کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب میں اس کو روکوں گا نہیں. تو انہوں نے انہی کو امیر بنا کے لشکر روانہ کر دیا. تو بہرحال یہ ڈسپلن بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے اجتماعی معاملات کو اس طریقے سے حل کریں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، لے دے ہو جائے، تو پھر اللہ اور رسول کی طرف معاملے کو لوٹاؤ. دیکھو وہاں کیا حکم ملتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کیا کرنا چاہیے، وہ کیا حکم دیتے ہیں. اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی طرف لوٹانا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب ان کی زندگی میں جھگڑے ان کے پاس لے جانا، اور ان کے بعد ان کی سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا. کیونکہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے لوگ ظالم ہیں. تو گمراہی سے بچنے کے لیے، جھگڑوں اور فتنوں فساد سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو تھامنا ضروری ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو نا، تو پھر تمہیں اس طریقے کے مطابق چلنا ہوگا. یہ حقیقی ایمان کا تقاضا ہے. ورنہ زبانی کلامی ایمان تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں کہہ کے، اس کے بعد جب عملی زندگی کی بات آتی ہے، پریکٹیکل لائف آتی ہے، تو وہاں ہم کیا کرنے لگتے، کبھی اپنی خواہش، کبھی اپنی مرضی، کبھی اپنی انا، کبھی اپنی ضد، اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. تو پھر لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، بدگمانیاں کیوں نہ ہو، پھر زندگی حرام کیوں نہ ہو. تو 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی اس کو ایمان کی سویٹنس نصیب ہو جائے گی، حلاوت نصیب ہو جائے گی، کہ اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو جائیں. کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، اور کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے انسان کے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یعنی کفر کی طرف جانا ناپسند ہو جیسے آگ کی طرف جانا ناپسند ہو. فرمایا ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ زیادہ اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے. کیا چیز؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہ جزا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی. ایسے شخص کے لیے جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سنت کے انکار کی کہیں گنجائش رہ جاتی ہے، کیونکہ لوگ اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ معاملات اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اور اس کے برعکس جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے، بات نہ مانے، تو یہ چیز ان کو فتنے میں مبتلا کر دے گی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے، فتنے کا باعث ہے، مصیبت کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔